اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مجھے ملک کا تو پتہ نہیں، لیکن قوم بحیثیت مجموعی اس وقت ایک شدید مالی بحران سے گزر رہی ہے، معاشی بحران سے گزر رہی ہے۔ ابھی پیٹرول بم کے زخم بھی عوام سہلا رہے تھے کہ اوپر سے بجلی بم گرایا گیا، اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں سرپرائزز پائپ لائن میں ہیں۔ وقتاً فوقتاً عوام کو حکمرانوں کی طرف سے، اشرافیہ کی طرف سے ایسے سرپرائز ملتے رہیں گے۔ تو ابھی یہ انتہا نہیں ہے، اس کو نقطۂ آغاز سمجھو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والی ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ ملک کا یہ حال ہے کہ چند خاندانوں کی دولت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مڈل کلاس یا متوسط طبقہ وہ روز بروز سکڑ رہا ہے۔ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس جو ہے، اس میں جو سفید پوش طبقہ تھا، اب وہ بھی کل کے اظہار کرنے لگا ہے کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور دولت چند خاندانوں کی تجوریوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی باشعور اور باضمیر سیاسی کارکن میری اس بات سے انکار نہیں کرے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ بحیثیت قوم و ملک ہمارے لیے پچھلے 5 سال بڑے صبر آزما رہے، بڑے مشکل رہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران ابتدائی 3.5 سال کی جس میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی، وہ اگر مشکل ترین تھے، تو آخری 1.5 سال کی جس میں پی ڈی ایم کی حکومت رہی، وہ ہمارے لیے بدترین تھے۔ اور جس طرح کی کوئی بڑا زلزلہ گزرنے کے بعد اس کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں، تو پی ڈی ایم کی پالیسیوں، معاشی پالیسیوں کے آفٹر شاکس بھی اب ہمیں محسوس ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ایسے اور بھی آفٹر شاکس آئیں گے۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنماؤں نے ہر موقع پر، ہر جلسے میں، ہر احتجاج میں، ہر ٹاک شو میں عمران خان صاحب کی جن جن پالیسیوں پہ تنقید کی، حکومت میں آ کے ان پالیسیوں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ ان کو اور بھی مضبوط کیا۔ میں یہاں عمران خان صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ جس عمران خان صاحب سے ہم سب فریاد کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ اس نے ملک پر مہنگائی مسلط کی ہے، روپے کو ڈی ویلیو کیا ہے، ڈالر کی قدر کو بڑھا دیا ہے، مختلف ٹیکسز لگائے ہیں قوم پہ، تو پی ڈی ایم نے آ کے لوگوں کو اس عمران خان کی یاد دلا دی، اور لوگ عمران خان صاحب کو یاد کر کے رونے لگے، فریاد کرنے لگے کہ کاش عمران خان صاحب اب بھی حکومت میں ہوتے تو مہنگائی ہی صحیح، لیکن کم از کم جینے کا حق تو حاصل ہوتا۔ لیکن پی ڈی ایم نے تو آ کے مہنگائی کا وہ طوفان برپا کر دیا کہ لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ پی ڈی ایم نے جب حکومت سنبھالا تو شروع میں مفتاح اسماعیل کو وزارت خزانہ کی قلمدان سونپ دی، لیکن پھر ان کو ایک معاشی سقراط کی تلاش تھی، اور وہ سقراط ان کو ملا بھی تو اسحاق ڈار کی صورت میں۔ یہ موصوف خود پہ بدعنوانی اور کرپشن کی مقدمات سے بھاگ کر لندن میں روپوش تھا۔ راتوں رات اس کو صاف کیا گیا، پاک کیا گیا، اس پر سے مقدمات ختم کر دیے گئے، اور لا کر قوم پہ اس کو مسلط کر دیا گیا، رشتہ داری کی بنیاد پہ، تعلقات کی بنیاد پہ، یا اقربا پروری کسی بھی وجہ سے۔ لیکن اس بندے نے آ کے بد انتظامی اور نااہلی کی وہ داستان رقم کی کہ لوگ حافظ شیخ کو بھی معاف کر گئے، لوگ شوکت ترین صاحب کو بھی معاف کر گئے، اور لوگ اسد عمر صاحب کو بھی معاف کر گئے۔ یہ داستان بڑی طویل ہے، لیکن مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں نے، پی ڈی ایم والوں نے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو عمران خان کی جس پالیسی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، وہ تھا عمران خان صاحب کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، سخت شرائط پہ۔ اور خود جب حکومت میں آئے تو مہنگائی کرتے رہے، اور پھر خود جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نیا ایک پروگرام کیا، اور جو عمران خان صاحب کے دور کی شرائط تھی جن کو یہ لوگ شرمناک کہتے تھے، تو خود ان شرائط پہ آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ عمران خان صاحب دور والے شرائط، ان شرائط کو دیکھ کے وہ بھی شرما جائیں۔
یہ ان کی حالت تھی۔ ان لوگوں نے قوم کو بار بار یہ لوری سنائی کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو مشکلات ہے، یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی میں جو اضافہ ہوا 3.5 سال میں، پی ڈی ایم کی 1.5 سال میں اس سے زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، میں کوئی بہتان نہیں لگا رہا، یہ ملکی اور غیر ملکی تمام اداروں کی رپورٹ ہے، اور خود ہمارے ملک میں قائم ادارے شماریات کی رپورٹ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آ کے ان لوگوں نے ریکارڈ اضافہ کیا، مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ کیا، روپے کے قدر میں ریکارڈ کمی ہوئی، ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اور یہ ادارے شماریات ہی کی رپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت سری لنکا سے بدتر ہے، افراط زر کی صورتحال سری لنکا سے بدتر ہے، وہ سری لنکا جو کہ کچھ عرصہ قبل ڈیفالٹ کر چکا تھا، اس سے بھی یہ حالات بدتر ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کے جب اپنا دور پورا کیا تو پہلے تو موصوف کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی اگر اس سے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے کوئی سوال کرتا تو یہ غنڈوں کی طرح ان کے ساتھ الجھ پڑتا، لڑنے لگ جاتا، صحافیوں کو جھڑک دیا، عوام کو جھڑک دیا، اس نے جواب نہیں دے پاتا تھا کیونکہ جواب تھا ہی نہیں۔ لیکن جاتے جاتے قوم کو جو اس نے ایک خوشخبری سنائی اور اپنا ایک احسان قوم پہ جتایا، وہ یہ احسان تھا کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ملک کو تو اس نے ایک مصنوعی طریقے سے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن ڈیفالٹ ہونے کا مجھے بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، اجتماعی یا انفرادی کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو معاشی طور پہ کیا فائدہ ہوا؟ تو اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی ڈیفالٹ سے بچنے کا میں کیا کروں؟ اس سے تو سری لنکا بہتر ہے جو ڈیفالٹ کر کے بھی معاشی حالت اس کی ہم سے بہتر ہے، افراط زر کی شرح وہاں پہ کم ہے اور ہمارے ہاں سری لنکا سے زیادہ ہے۔ تو ان حالات میں ان لوگوں نے کون سا وہ تیر مارا ہے اور کون سی وہ پالیسی ہے عمران خان دور کی کہ جس پہ یہ لوگ پہلے تنقید کرتے تھے، اس پالیسی کو ختم کیا، اس کو اوور رول کر دیا، بلکہ ہر اس چیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ باہر ممالک میں جاتے تو وہاں پہ بیرون ملک پاکستانیوں کے سامنے، اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے ٹسوے بہاتے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے کہ عمران خان نے موبائل فون پہ جو ٹیکس لگایا ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں پہ ظلم ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جو ملک و قوم کو سرمایہ بیچتے ہیں۔ لیکن خود جب اقتدار میں آئے تو اس موبائل ٹیکس پر مزید اس میں اضافہ کر دیا اور تقریباً 120% تک وہ ٹیکس پہنچا دیا۔ یہ ان کی حالت ہے۔ پیٹرولیم کی جس لیوی پر یہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اس میں اضافہ کر دیا، مزید نئے ٹیکسز قوم پہ نافذ کر دیے۔ تو کون سا وہ ریلیف ہے جو ان لوگوں نے اس عرصے میں قوم کو دیا ہو؟ ایسا کچھ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے نہیں، سوائے اس ایک چیز کے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ تو ایسی ڈیفالٹ کا میں کیا کروں گا کہ مجھے بحیثیت قوم، بحیثیت فرد کوئی فائدہ نہیں ملے، اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار ہے، روز بروز مجھ پہ نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آتا ہوں خاص کر ان کے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف۔ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ لوگ جو پروگرام کر چکے ہیں، نیا جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے علاوہ انہوں نے جو دوست ممالک سے قرضے لیے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے دوسرے چینل سے جو قرضے لیے ہیں، تو یہ قرضے تو میرے کھاتے میں آ رہے ہیں، عوام کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں یہ، کیونکہ ان لوگوں کا تو ٹھکانہ بھی اس ملک میں نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں میں سے ہے نہیں، ہم میں سے ہے نہیں، ان کا تو قبلہ بھی واشنگٹن ہے اور ان کا گھر جو ہے وہ بھی لندن میں ہے، یہ تو وہیں پر جا کے رہتے ہیں، جب اقتدار ختم ہو جاتی ہے تو یہ لوگ وہاں پہ نکل جاتے ہیں۔ اور جو ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہوں یا دوست ممالک ہو، پیرس کلب ہو، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، وہ تو افراد کے ساتھ معاہدے نہیں کرتے یہ لوگ، وہ تو قوم اور ملک کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں۔ تو یہ قرضہ تو میرے کھاتے میں آ رہا ہے۔ تو ہر بار یہ کہتے ہیں کہ معاشی حالت ایسی خراب ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لیکن یہ کب تک یہ معاشی حالت خراب رہے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخر کوئی انتہا تو ہونی چاہیے ایک چیز کی کہ یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکے گا۔ بحیثیت قوم یہ ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ لوگ قربانی دو، خود کسی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی تنخواہیں روز ہر بار بڑھ رہی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہماری تنخواہیں کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا لاکھوں روپے میں۔ اس کے علاوہ جو کمیشنیں کھا رہے ہیں یہ لوگ، جو کک بیکس لے رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ان کو پرانی گاڑی، 3-4 سال پرانی گاڑی میں گھومنا یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہمیں نئی گاڑی چاہیے۔
1800 cc کی گاڑی ہے تو اب اس سے بھی بڑی گاڑی چاہیے، اس سے بھی زیادہ طاقت والی گاڑی چاہیے تاکہ وہ پیٹرول جو ہے اس پہ چلے نہیں، پیٹرول پھونکے۔ تو یہ ان کی خود کی حالت ہے۔ پھر بھی چلو ہم بحیثیت قوم یہ زہر کا گھونٹ پی لیں گے اور ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کب تک؟ آخر کوئی حد تو ہونی چاہیے نا۔ وہ ایک شعر ہے نا غالب کا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ کوئی حد تو ہوتی ہے ایک چیز کی۔ اگر یہ قرضے لے کے ان لوگوں کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، انہوں نے صنعت کو ترقی دینی ہے، انہوں نے زراعت کو ترقی دینی ہے، ایسی کوئی ریسورسز پیدا کرنے ہیں کہ جس سے ملک کی آمدن بڑھے اور ہمیں یہ امید ہو بحیثیت قوم کہ چلو ہم نہ صحیح لیکن ہماری آئندہ نسلیں تو سکون کا سانس لے پائیں گی اور ان کو تو ایک خوشحال پاکستان، ایک معاشی طور پہ مستحکم پاکستان ملے گا، تو چلو ہم یہ قرضی بھی گوارا کر لیں گے، یہ زہر کا گھونٹ بھی پی لیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ قرضے آ رہے ہیں، کاتے میں ہمارے پڑ رہے ہیں، ہماری نسلوں کے پڑ رہے ہیں، وہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہونے والے ہیں، ان کے کھاتوں میں ان کے نام پہ قرضے درج ہو رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں چند خاندان، اور کوئی معاشی پالیسی نہیں نظر آ رہی، کوئی صنعتی پالیسی نہیں نظر آ رہی، کوئی اصلاحات نظر نہیں آ رہے کہ اس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ آگے چل کے اس ملک کا جو معاشی نظام ہے یہ بہتر ہوگا، معاشی حالت بہتر ہوگی، کوئی خوشحالی آئے گی۔ تو ایسے میں بحیثیت قوم مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت قوم بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یو اے ای سے قرضہ آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے، پیرس کلب سے آ رہا ہے، ورلڈ بینک سے آ رہا ہے، IMF سے آ رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک اخبار میں ایک کارٹون چھپا تھا جو کہ مذاق نہیں، جو ایک حقیقت تھی۔ وہ کارٹون یہ تھا کہ قومی خزانہ دکھایا گیا تھا، بھوکے ننگے عوام دکھائے گئے تھے اس کارٹون میں، جو اپنی جمع پونچی جو ہے وہ لا کے اس خزانے میں ڈال رہے تھے، لیکن اس خزانے کے پیندے میں ایک سوراخ تھا اور نیچے یہ اشرافیہ، یہ چند خاندان جھولی پہ لائے کھڑے تھے، اور وہ جو سب کچھ ہم خزانے میں ڈال رہے تھے اوپر سے، وہ نیچے سے باہر نکل کے ان کی جھولیوں میں گر رہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، میں بار بار یہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ لوگ ہم میں سے ہیں نہیں، ان کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں جس کا سامنا ہمیں بحیثیت قوم کرنا پڑ رہا ہے۔ ان مسائل کا ان کو دور دور سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا علم ضرور ان کو ہے، کیونکہ ان کی سیاسی نشوونما کے لیے، ان کی مکر و فریب کی سیاست کے لیے ان چیزوں کا ان کو علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ان کے چند کاسلیس ہوتے ہیں، چند چمچے ہوتے ہیں جو وہ چیزیں لا کے ان کو بتاتے ہیں، پھر یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے رقت آمیز انداز میں رونی سی صورت بنا کے ہمارے مسائل پہ بات کرتے ہیں، لیکن مسائل کو اور گمبھیر بناتے ہیں، حل نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل ہونا ان کی سیاسی موت ہے، ان کی کمائی کا رستہ بند ہونا ہے اس کا مطلب۔ تو یہ لوگ ہمارے مسائل حل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے ہیں نہیں، ان کے مفادات کہیں اور ہے، ان کی انویسٹمنٹ کہیں اور ہے، یہ خود اپنا پیسہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور ہم سے قربانی پہ قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں، پراپرٹی تک اس ملک میں نہیں خرید رہے۔ تو نعوذ باللہ منہا، اور میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس اشرافیہ کو، ان مٹھی بھر لوگوں کو، چند جرنیلوں کو، چند خاندانوں کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک ڈوبنے والا ہے، یہ ملک ختم ہونے والا ہے۔ اس کی مثال اس ڈوبتے جہاز کی ہے کہ جس پر بہت سارا قیمتی جو ہے وہ ساز و سامان لدا ہوا ہے، اور جہاز ڈوبنے سے پہلے نعوذ باللہ یہ لوگ بس لوٹ مار میں مصروف ہے کہ جہاز ڈوبنے سے پہلے جو موقع میسر ہے اس میں جتنا ہم نکال سکتے ہیں نکال کے لے جائیں باہر محفوظ مقام پہ، جو آگے ہمارے کام آئے۔ ان کے رویے سے تو یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس قوم کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ان لوگوں کے رویے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ سب سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، کہ ان لوگوں کو مسترد کر دیجئے، خدا کے لیے ان کو مسترد کر دیجئے۔ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہے، ان کو صرف ہمارا درد جو ہے وہ بیچنا ہے، اس کی قیمت وصول کرنی ہے، ہم سے بھی، باہر دنیا سے بھی، اداروں سے بھی۔ یہ ہمارے درد کے سوداگر ہیں، ہمارے دکھوں کے سوداگر ہیں، ہمارے مسائل کے سوداگر ہیں، یہ رہنما نہیں ہیں، یہ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے، ان کو مزید الجھائیں گے اور اس پر سیاست کریں گے اور کمائیں گے۔ تو یہ تقدیر اپنی جو ہم نے لکھی ہے، اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اس کو بدلیں گے ہم بھی خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جو ہے، اپنا طریقہ واضح طور پہ ہمیں بیان فرمایا ہے
کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی یہ حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، سعی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ہم ہی کوشش کرنی ہے، ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے، اپنی گردن چھڑانی ہے، اس ملک کو قوم کو ان لوگوں سے نجات دلانی ہے جن کے باپ دادا انگریزوں کے نمک خوار تھے، انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے، انگریزوں سے جاگیریں اور القابات پانے والے تھے، اور انگریز کے جاتے جاتے یہی لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں۔ ان چند خاندانوں سے اس ملک اور اس قوم کو نجات دلا دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔